السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک ایسا معاملہ شیئر کرنا ہے جو بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی چند نامور اداکاراؤں اور ماڈلز کے اوپر جو ہے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے اب طول پکڑنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے آخر یہ معاملہ ہے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان ماڈلز کا تعلق جو ہے وہ سابق فوجی سربراہ جنرل باجوہ اور ساتھ ہی ساتھ انٹیلیجنس کے سابق سربراہ جنرل فیض کے اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ابھی ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر اب اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ ماضی کے اندر ایک پلے بوائے رہے ہیں۔ یہ خود انہوں نے، عمران خان صاحب نے خود مانی ہے یہ بات۔ تو معاملہ ہے کیا، اس کو جلدی جلدی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب ہیں جناب، ویلاگ کرتے ہیں وہ بھی، اور زیادہ تر ان کے جو ویلاگز ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے سپورٹیو اور سابقہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ رہی ہے جنرل باجوہ کی اور جنرل فیض کی، ان کے خلاف ہی زیادہ تر ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ پہلے پاکستان میں تھے، لیکن اس کے بعد پاکستان چھوڑ کے وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ موجودہ اس وقت وہ کس ملک کے اندر موجود ہیں، لیکن بڑی سیریس ایلیگیشنز انہوں نے اپنے ویلاگ کے ذریعے جو ہے وہ لگائی ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹاپ ماڈلز ISI کے سیف ہاؤسز میں آ کر ٹھہرتی تھیں اور استعمال کی جاتی تھیں۔ جنرل فیض امید اور جنرل باجوہ کی طرف ذرائع کا یہ دعویٰ، ان کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لوگ بھی استعمال کرتے تھے، اور باقی لوگوں کو بھی جب بلایا جاتا تھا، سیاستدانوں وغیرہ کو، تو ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھیں۔ اور ان ایکٹریسوں اور ٹاپ ماڈلز میں خاموش مجاہدوں نے 4 نام لیے ہیں۔ میں ان خواتین کا نام نہیں لوں گا، ان کے نام کے ابتدائی حروف بتاؤں گا۔ یہ میرے عادل راجہ نے یہ بات کہی۔ اب وہ جو حروف ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں، ان میں سے ایک خاتون کا انہوں نے کہا کہ اس کے نام کے انیشلز ہیں M اور H، دوسری کا جو انیشل ہے وہ ہے M اور K، تیسری کا جو انیشل ہے وہ ہے K اور K، اور چوتھی کا جو انیشل ہے وہ ہے S اور A۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا آپ کو، کیا ضرورت ہے اتنا گند اچھالنے کی، جتنا بتا دیا سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ اب یہ جو 4 نام، جب 4 انیشلز جو ہیں وہ لیے گئے، تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان انیشلز کو جوڑ کے پاکستان کی ٹاپ ماڈلز اور پاکستان کی ٹاپ ایکٹریسز کے بارے میں جو سوشل میڈیا نے اس کو ڈیکوڈ کیا، مختلف لوگوں نے اس پہ ٹویٹ کیا، اس پہ جو پہلا نام تھا وہ M اور H کا، لوگوں نے کہا کہ یہ بیسکلی مہوش حیات کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا نام جو تھا وہ M اور K، تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ ماہرہ خان کی بات کر رہے ہیں۔ تیسرا نام انہوں نے کہا K اور K، تو وہ کبرا خان کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اور چوتھا نام جو تھا وہ S اور A، تو ایکٹریس سجل علی کے بارے میں جو ہے لوگوں نے کہا کہ جی یہ 4 خواتین ہیں، 4 ایکٹریسز اور ماڈلز ہیں جن کے بارے میں یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو ہیں یہ ان کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہے۔ بیسکلی تو انہوں نے صرف انیشلز دیے ہیں، اور میرے خیال میں انیشلز صرف بولنے کا مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی قسم کی لٹیگیشن، اپنے آپ کو کسی قسم کے ڈیفیمیشن کے سوٹ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے۔ تو لیکن آبویسلی لوگوں نے جو ہے اس کو ڈیکوڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ان 4 خواتین کی تصویریں جو ہیں ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جو ہے وہ شیئر کرنا شروع ہو گئے لوگ۔ اچھا، اس کے اوپر کبرا خان جو ہیں ان کا پہلا ری ایکشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کبرا خان نے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے ایک سٹوری شیئر کی، اور اس سٹوری کے اندر جو ہے اپنا موقف دیا۔ میں وہ موقف بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کبرا خان نے لکھا جی I stayed quiet initially because obviously a fake video isn't going to take over my existence, but enough is enough۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رینڈم لوگ مجھ پہ بیٹھے بٹھائے انگلیاں اٹھائیں گے اور میں چپ بیٹھوں گی، تو آپ کی سوچ ہے۔ So Mr. Adil Raja, before you start to heap allegations upon people, have some proofs first. You have a total of 3 days to come up with this proof, which you claim is haq and such. If not, either retract your statement and publicly apologize, or I will be suing you for defamation. And don't worry, lucky for you, I'm not just from here, I am from UK. So I will come there if I have to, cause میں سچ پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، اور میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی۔ یہ کبرا خان نے جو ہے اپنے انسٹاگرام کی سٹوری کے اوپر جو ہے اپنا موقف جو ہے وہ دیا ہے۔ اب میرا اس کے اوپر یہ پوائنٹ ہے کہ
پاکستان کی اتنی ٹاپ اداکاراؤں اور ماڈلز کے اوپر اس قسم کی بات کر دینا وداؤٹ اینی پروف بہت سیریس ایلیگیشن ہے. ظاہری بات ہے اگر اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں میجر عادل راجہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اس بات کے پیچھے ضرور چھپیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ جناب میں نے تو صرف انیشلز جو ہیں وہ بولے تھے, میں نے کسی کا اسٹریٹ فارورڈ نام نہیں لیا. لیکن اگر آپ نے نام نہیں بھی لیا, چلے ایک منٹ کے لیے اگر اس کو تصور کر بھی لیا جائے کہ آپ نے نام نہیں لیا, اور اگر آپ کے پاس آپ کے ذرائع آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی پروف بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ان کے نام نہیں لے رہے تو پھر بھی آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے نام لے رہے ہیں کہ جی وہ بھی اس ساری چیز کے اندر جو ہے ملوث رہے ہیں. تو میرا خیال میں میجر عادل راجہ جو ہیں وہ کافی مشکلات میں پھنس سکتے ہیں اگر کسی نے اس سلسلے میں ڈیفیمیشن کی طرف جانے کی کوشش کی اور اس کیس کو جو ہے عدالت میں لے جانے کی کوشش کی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان میں ڈیفیمیشن کے کیسز جو ہے سال ہر سال چلتے ہیں اور کم ہی جا کے ان کے فیصلے جو ہے وہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف جو ہے وہ سعید غنی صاحب نے ایک ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا تھا کراچی کے اندر, اور اس کے اندر ڈاکٹر شاہد مسعود کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ڈاکٹر شاہد مسعود کو اس کے بعد سزا بھی ہوئی اس کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کا ایک کیس جو ہے مبشر لقمان کے اوپر بھی جو ہے وہ دانیال عزیز کے والد نے کیا. دانیال عزیز جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کے والد نے کیا تھا, جب مبشر لقمان نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ جی دانیال عزیز کی والدہ جو ہے وہ یہودی ہیں, اس قسم کا الزام لگایا تھا. تو اس کے بعد ان کے والد نے جو ہے یہ کیس کیا تھا کورٹ میں. وہ تو حیات نہیں رہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ کیس جو ہے وہ مبشر لقمان کے خلاف اس کا فیصلہ آیا. مبشر لقمان نے اس کے بعد اس کے اوپر اپیل کی اور وہ فی الحال ان کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے. لیکن اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اگر اف یو آر ان یو کے یا یو ایس اے, وہاں پہ اگر آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کے کیس ہو جائیں تو کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. اور اس کی بہت بڑی ایک مثال جو ہے وہ ناصر بٹ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے ڈیفیمیشن کے کیسز کیے پاکستانی چینلز کے اگینسٹ کیے, جس میں ARY بھی شامل تھا, جس میں ہم نیوز بھی شامل تھا اور بھی چند دیگر چینلز تھے, اور انہوں نے پھر وہ ڈیفیمیشن کے کیسز جیتے بھی. بیسکلی ان کے جو وہاں کے جو ٹرانسمٹ کرنے والے ادارے ہیں ان کے خلاف یہ ڈیفیمیشن کے کیسز کیے تھے اور انہوں نے پھر وہاں پہ جیتے بھی. اور بھی اس طرح کے بہت سی ایگزامپلز ہیں. ریحام خان کے خلاف ڈیفیمیشن کا ایک کیس کیا گیا اور زلفی بخاری کی جانب سے کیا گیا. زلفی بخاری وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے پاکستان کی ٹاپ ایکٹریسز اور ماڈلز کے اوپر, میرا خیال میں کافی مشکل ہو سکتی ہے اگر یہ کوئی ثبوت لانے میں ناکام رہے. تو آگے چلتے ہیں کیونکہ اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں جو کور کرنے. کامران خان صاحب کی جناب ایک پرانی خواہش جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سامنے آ گئی ہے. کامران خان صاحب سینئر اینکر پرسن, انہوں نے ٹویٹ کیا, غیر سیاسی نگران حکومت کا فوری قیام, ملک میں جاری سیاسی ہجان سے آزادی, آج ہر شہری و کاروبار کی اولین خواہش دعا ہے. اسی وجہ سے طویل مدتی غیر سیاسی حکومت قیام کی خبروں یا افواہوں نے مسلسل 3-4 دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں بہتری کے آثار پیدا کر دیے. قوم سیاست میں طویل مدتی وقفہ مانگ رہی ہے. تو اب آپ خود یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کامران خان صاحب کے دل میں کیا خواہش پھوٹ رہی ہے کہ کسی طرح بس یہ جو کوئی نگراں سیٹ اپ آ جائے, 1.5-2 سال کے لیے آئے, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے جس کی بازگشت جو ہے پچھلے چند دنوں سے ہو رہی ہے, تاکہ جو ہے وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تو آپ کھڈے لائن لگائیں نا, ان کو تو بند کرائیں. تو کامران خان صاحب کی جو ڈکٹیٹوریل قسم کی خواہشات ہیں اور اینٹی جمہوری خواہشات نہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ میں رہے ہیں. جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے اس کو کافی وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اور اب چونکہ کہ نئی ڈسکشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو کامران خان صاحب بھی جو ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال آئی ایم ایبسولوٹلی اگینسٹ اٹ. میں اس معاملے میں چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے کوئی اور جمہوری سیاسی جماعت ہو, میں اس کے حق میں ہوں. الیکشنز ہونے چاہیے پاکستان کے اندر اور عوام کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو بھی اپنا لیڈر الیکٹ کریں, کسی کو بھی وزیر اعظم کے منصب کے اوپر بٹھائیں, یہ ان کا حق ہے. لیکن یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ یا اس قسم کے لوگوں کو لا کے 1.5-2 سال کے لیے بٹھا دینا, یہ کبھی بھی اس چیز کا حل نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ اس کے بہت خلاف ہوں. اچھا جی, ایک اور خبر یہ ہے کہ دنیا نیوز چینل کے اوپر ایک پروگرام میں دعویٰ کیا گیا ہے, بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پنجاب فورینسک لیب, جو کہ بیسکلی پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے, اور پنجاب حکومت آپ جانتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اس کے چیف منسٹر ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی کی حکومت ہے جو اس وقت پنجاب کے اندر موجود ہے, ان کے انڈر کام کرنے والی پنجاب فورینسک لیب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو 4 گولیاں نہیں بلکہ انہیں ایک بھی گولی نہیں لگی ہے. انہیں کوئی 4 گولیاں نہیں لگی بلکہ ان کو کوئی ایک گولی بھی نہیں لگی ہے. عمران خان کو گولیوں کے 3 اور دھات کا 1 ٹکڑا لگا ہے. یہ بہت سے لوگ جو ہیں پہلے بھی اس بات کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جناب گولی اس طرح نہیں لگتی, جب گولی لگتی ہے نا تو ہڈی توڑ کے دوسری سائڈ پہ نکل جاتی ہے. تو یہ خبر دنیا نیوز کے ایک پروگرام